تلنگانہ کے نامزد گورنر شیو پرتاپ شکلا کل 11 مارچ کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ راج بھون میں منعقد ہونے والی تقریب میں تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہیں منصب کا حلف دلائیں گے۔ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد شکلا 16 مارچ کو بجٹ سیشن کے آغاز پر اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اتر پردیش کے ضلع گورکھپور سے تعلق رکھنے والے شیو پرتاپ شکلا کا شمار بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر اور تجربہ کار قائدین میں ہوتا ہے۔ 1 اپریل 1952 کو پیدا ہونے والے شکلا نے گورکھپور یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور نوجوانی ہی میں سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے 1970 میں بی جے پی کی طلبہ تنظیم اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے ذریعے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ 1975 میں ایمرجنسی کے دوران حکومت مخالف تحریک میں حصہ لینے پر وہ تقریباً 19 ماہ تک جیل میں بھی رہے۔ شیو پرتاپ شکلا پہلی مرتبہ 1989 میں گورکھپور اربن اسمبلی حلقے سے منتخب ہونے اور 1989 تا 1996 کے دوران 4 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس عرصے میں انہوں نے اتر پردیش حکومت میں 3 مرتبہ ریاستی وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ بعد ازاں انہیں قومی سیاست میں بھی ذمہ داریاں سونپی گئی اور 2017 تا 2019 کے دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ میں مملکتی وزیر برائے مالیات کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ سیاسی زندگی کے بعد انہیں آئینی ذمہ داری سونپی گئی اور فروری 2024 میں وہ ہماچل پردیش کے گورنر مقرر ہوئے، جہاں ان کے دور میں ریاستی حکومت کے ساتھ چند معاملات پر اختلافات بھی سامنے آئے۔ سب سے نمایاں تنازع ریاستی زرعی اور باغبانی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تقرری کے معاملے پر پیدا ہوا، جس میں گورنر اور کانگریس حکومت کے درمیان اختیارات کے دائرہ کار پر اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ مسئلہ اسمبلی میں قانون سازی تک پہنچ گیا۔ اسی طرح بعض قانون سازی کے معاملات میں بھی گورنر نے ریاستی حکومت کی جانب سے منظور کردہ بلوں پر اعتراضات کرتے ہوئے انہیں دوبارہ غور کے لیے واپس کیا، جس کے بعد اسمبلی نے ان بلوں کو دوبارہ منظور کیا۔ اس عمل کو آئینی دائرے کے اندر ایک ادارہ جاتی اختلاف کے طور پر دیکھا گیا۔ ایک اور موقع پر گورنر کے ایک بیان پر بھی سیاسی بحث چھڑ گئی، جب انہوں نے ریاست میں منشیات کے مسئلے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو ہماچل پردیش اڑتا ہماچل بن سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں اب تلنگانہ میں ان کی تقرری کو بھی سیاسی مبصرین توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک منجھے ہوئے سیاستداں کی حیثیت سے شکلا کی موجودگی ریاست تلنگانہ میں پارٹی کے سیاسی استحکام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم آئینی نقطہ نظر سے گورنر کا منصب پارٹی سیاست سے بالا تر سمجھا جاتا ہے اور اسی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ ریاستی حکومت اور مرکز کے درمیان توازن برقرار رکھیں۔ گزشتہ برسوں میں کیرلا، مغربی بنگال اور تمل ناڈو جیسی غیر بی جے پی ریاستوں میں گورنروں اور ریاستی حکومتوں کے درمیان اختلافات دیکھے گئے ہیں۔ ایسے میں تلنگانہ میں شیو پرتاپ شکلا کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آیا وہ غیر جانبداری کے آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہیں یا دستوری ذمہ داری پر پارٹی سے وفاداری کو اور اسے سیاسی فائدہ پہنچانے کو ترجیح دیتے ہیں۔